بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میاں محمد مہران حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ سب دوست خیریت سے عافیت سے ہوں گے۔ جی ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اور ایک پاکستانی شہری ہونے کی حیثیت سے میرے کچھ سوالات تھے جو کہ میں ریاست مدینہ کے دعویداروں کے لیے اور جو ریاست مدینہ کا نعرہ لگا رہے ہیں ان کے آگے میں پیش کرنا چاہتا تھا، اور اپنی عوام کو جگانے کے لیے اور حقیقت سے آگاہ کرنے کے لیے اپنی عوام کے ساتھ ذرا ہم کلام ہونا چاہتا تھا کہ ریاست مدینہ کے دعویداروں کے لیے میرے سوالات تھے کہ کیا ریاست مدینہ میں یہ سب کچھ ہوتا تھا کہ جو آج کے اس دور میں ہو رہا ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں کوئی مندر یا کوئی گردوارہ یا کوئی بھی غیر مسلموں کے لیے کوئی عبادت گاہ بنائی ہو تو بتائیں؟ بلکہ آپ نے تو پہلے سے جو موجود بت تھے وہ توڑے اور گرا دیے، جو مندر تھے وہ گرا دیے، اور آپ نے کلمہ توحید کو بلند کیا اور بتایا کہ وحدہ لا شریک ایک ہی ذات ہے اللہ کی، اور اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور آپ نے اسلامی تعلیمات کو اجاگر کیا۔ اگر یہی سب کچھ کرنا تھا تو پھر بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری کا مقصد کیا تھا؟ جب رسول اللہ آگے اسلام آ گیا تو قیامت کی صبح تک اسلام ہی رہے گا اور اسلامی تعلیمات ہی پوری دنیا پر پھیلائی جائیں گی۔ اگر اسلام سچا مذہب ہے اور اگر باقی بھی سارے سچے مذہب ہیں تو بتائیں پھر اس میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ لہٰذا اسلام ہی ایک سچا مذہب ہے اور اس کی ہی تعلیمات ساری دنیا میں پھیلائی جائیں گی، اور اگر باقی بھی سارے صحیح ہیں تو پھر بتائیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کا مقصد کیا تھا، پھر اسلام کے آنے کا مقصد کیا تھا، اور ہم سب مسلمانوں کے مسلمان ہونے کا پھر مقصد کیا تھا؟ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی بہت ساری اسلامی ریاستیں آئی ہیں، تو مجھے بتایا جائے کہ کون سی اسلامی ریاستوں میں غیر مسلموں کو اس طرح سے نوازا جائے، مطلب کہ حضرت ابوبکر صدیق کا دور خلافت آیا، حضرت عمر بن فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، عثمان غنی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، نور الدین زنگی کا آیا، صلاح الدین ایوبی کا آیا، محمد بن قاسم کا آیا، ٹیپو سلطان کا آیا، محمود غزنوی کا آیا، سلطنت عثمانیہ آئی۔ مجھے بتایا جائے کہ کس میں اس طرح سے قادیانیوں کو نوازا گیا، سکھوں کو نوازا گیا، ہندوؤں کو نوازا گیا، بت پرستوں کو نوازا گیا، یا غیر مسلموں کی جو عبادت گاہیں ہیں وہ بنائی گئی ہوں؟ ہاں، مغلوں کے جو آخر کے بادشاہ تھے برصغیر کے، انہوں نے اپنا ذرا طرز عمل ہندوؤں کے طور پر اپنایا، اور پھر ساری دنیا کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ جو ہوا وہ ہوا، بلکہ برصغیر کے اس خطے کے ساتھ کیا ہوا، کس طرح انگریز آگے روڈ چڑھائی ہوگی، وہ سارا ایک الگ ٹاپک ہے، اور پھر کس طرح ان کی بادشاہی بھی گئی اور اس خطے کا کیا حال ہوا، یہ میرے خیال سے سب دوستوں کو اس کا پتہ ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے بزرگوں میں جو تھا یہ قومی نظریہ تھا جس کی بنا پر یہ ملک پاکستان خوددار وجود میں آیا تھا کہ یہ اسلامی نقطہ نظر پر یہ ملک ہوگا۔ دو قومی نظریہ تھا کہ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں، یہ آپس میں کبھی بھی ایک جگہ پر مل بیٹھ کے نہیں رہ سکتی، یہ الگ الگ مذاہب رکھتی ہیں اور الگ الگ ان کے معاشرے ہیں اور الگ الگ ان کی روایتیں ہیں، لہٰذا مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست چاہیے جس کی بنا پر یہ ملک پاکستان جو تھا وہ وجود میں آیا تھا۔ اگر یہی سب کچھ کرنا تھا تو پھر بتایا جائے مجھے کہ پاکستان بنانے کا مقصد کیا تھا، پھر اتنے بندے کیوں مروائے؟ بتایا جائے لاکھوں کا جو لشکر تھا ہمارے لوگوں کا وہ کیوں مروایا گیا، اتنی لوگوں نے کیوں قربانیاں دیں؟ اگر یہی سب کچھ کرنا تھا، خون کی ندیوں پر یار پاکستان بنا ہے، خدا را اس کی حفاظت کیجئے۔ اور اگر یہی سب کچھ کرنا تھا تو بتایا جائے یہ پاکستان پھر کیوں بنا تھا؟ 60 سے 70 ہزار اور کچھ تحقیق کے مطابق 68 ہزار بتایا جاتا ہے کہ ہندو مسلمانوں کی لڑکیوں کو اٹھا کے لے گئے تھے زیادتیوں کے لیے، اور وہ یہ تعداد ہے جو کہ ریٹن میں آئی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو مسلمانوں نے اپنی بچیوں کو دریاؤں میں پھینک دیا یا ٹرینوں کے آگے لٹا دیا ہندوؤں کی اور سکھوں کی درندگی سے اپنی بچیوں کو بچانے کے لیے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ پاکستان تو بنایا تھا کہ اس میں مسلمان آزادی رائے سے رہیں اور اسلامی تعلیمات کے لیے اپنی آزاد زندگی گزاریں، اور آپ ہم پر پھر ان کو مسلط کرنا چاہتے ہیں کسی بھی انداز سے، یہ ہرگز ناقبول ہے اور میں اس کی مخالفت بھی کرتا ہوں۔ اور پوچھنا یہ تھا کہ پہلے سکھوں کے لیے گردوارہ بنا دیا گیا، اب ہندوؤں کے لیے مندر بنا دیا گیا، اور مسلمانوں کی مسجدوں میں تو ایک نل بھی قومی خزانے سے نہ لگا، اور الیکشن کمیشن کے مطابق جو ہندو ہیں اسلام آباد میں قیام پذیر ان کی تعداد 178 ہے، مطلب 178
ہے ہندوؤں کی تعداد، اور اس کے لیے آپ نے 20,000 مربع فٹ زمین بھی الاٹ کر دی ہے، اور اس کے لیے 100 ملین روپے بھی آپ نے مقدس کر دیے۔ اور اس سے پہلے جو آپ نے گردوارہ بنایا وہ کرتارپور، وہ 4 ایکڑ پر تھا پہلے، ٹھیک ہے، وہ آپ نے ادھر سے اٹھا کر آپ نے 42 اور 44 ایکڑ تک لے گئے۔ یہ کس قسم کی ملک کے ساتھ وفاداری ہے، یہ کس قسم کا مسلمان ہونا ہے جو کہ مسلمانوں کی اکثریت کو تو اس کے خاطر خواہ ملک کے فائدے کے لیے کچھ نہیں کیا جا رہا ہے، لیکن غیر مسلموں کے لیے اور جو ملک کے شرع پسند عناصر ہیں جو مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں پوری دنیا پر، ان کو تو بہت زیادہ نوازا جا رہا ہے۔ اور جناب زبان سے کہہ دینے سے کچھ نہیں ہوتا کہ بار بار پکارنے کی ضرورت نہیں پیش آتی کہ ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں۔ اگر کام عملاً کر کے بتایا جائے تو پھر یہ نہیں کہنے کی ضرورت پڑتی کہ ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی آج کے رسول ہیں، ہم بھی اس ملک کے وفادار ہیں۔ پھر کام بول کے بتاتے ہیں کہ یہ بندہ کس طرح کا ہے، یہ ملک کے ساتھ کتنا وفادار ہے، یہ اپنے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کتنا وفادار ہے، یہ اس ملک کے نفاذ کے لیے کتنا وفادار ہے۔ تو میری عوام سے بھی یہ اپیل ہے کہ اپنی آنکھوں سے پردے اٹھائیں، اور ان سب سے بھی ہے، اور میری اپیل ہے کہ یہ جو ملک پاکستان ہے آپ کو عزت دیتا ہے سر، یہ آپ کو روزی روٹی دیتا ہے، یہ آپ کا جو بھی آج مقام ہے، آپ اگر پوری دنیا پر ایک سفیر کے طور پر جانے جاتے ہیں یا آپ کسی بھی عہدے کے متعلق آپ جانے جاتے ہیں تو یہ ملک پاکستان کی برکت ہے جس نے آپ کو اس طرح سے نوازا ہوا ہے۔ تو آپ اس ملک کے ساتھ وفا کیجئے۔ آپ کو مسلمانوں نے اپنے ملک میں عزت دی ہے، آپ کو ووٹ دیے ہیں، آپ کو اپنے اداروں میں آپ کو عزت بخشی ہے، آپ کو مقام دیا ہے، آپ کو اپنے حکمرانوں کے طور پر قبول کیا ہے سب نے۔ تو آپ بھی ان مسلمانوں کی آواز بنے، ان کی امید بنے، اور پوری دنیا پر اسلامی تعلیمات کا نفاذ کریں، اور اسلامی جو مسلمانوں کی تعلیمات ہیں ان کی مطلب خدمت کریں، اور ان کا جو ہے وہ سارا لبلوا وہ دنیا کے سامنے رکھیں، اور بزدلی سے کام لینا چھوڑ دیں۔ یہ ساری چیزیں ہیں، اور آپ کو آخر جو ہے وہ ملک میں مسلمانوں نے کیا ہے، آپ کو جو بھی عہدے دیے ہیں وہ مسلمانوں کی برکت سے ہوا ہے، آپ کو جو ووٹ دیے گئے ہیں وہ مسلمانوں نے دیے ہیں، اور مسلمانوں کے لیے تو کوئی کاوش نظر نہیں آ رہی، لیکن اقلیتوں کو آئے دن قادیانیوں کا بل آ گیا، آئے دن سکھوں کے لیے کوئی ترمیم آ گئی، جی جناب یہ ہندوؤں کے لیے مندر آ گیا جناب، یہ سارا کچھ، اور ہندوؤں کے لیے یہ سارا کچھ ہو گیا، سکھوں کے لیے وہ سارا کچھ ہو گیا، مندر کا ہو گیا، گردوارے کا ہو گیا، اور لال جو مسجد ہے اسلام آباد میں اس کو یہ کہہ کر بند کر دیا گیا کہ یہ ریاست کے توازات پر ہے۔ یہ کیسی انصافی ہے، یہ کیسا انصاف ہے، ہمیں بھی ذرا بتایا جائے۔ اور میری لوگوں سے بھی اور اس قوم سے بھی اپیل ہے کہ خدا را اپنی آنکھوں سے یہ ذہنی غلامی کے اور غفلت کے جو پردے ہیں ان کو اٹھا کر حقیقت کو روشنا کیا جائے۔ اور اسلام آباد جس شہر میں یہ مندر بنایا جا رہا ہے اس میں جب محمود غزنوی سے آ کر جس نے سومناتھ کا مندر اڑا دیا تھا اور پھاڑ دیا تھا اور مندر سارے گرا دیے تھے، اور جب وہاں کے مقامی ہندوؤں نے بے تحاشا سونا اور جواہرات دینے کی کوشش کی کہ آپ ہمارے مندر کو نہ گرائیں، ہم سے جواہرات لے لیں، تو قربان جائے محمود غزنوی نے کیا کہہ کر اس بات کو ختم فرمایا کہ میں نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے وہ بت بیچنے نہیں آئے، وہ تو بتوں کو توڑنے آئے اور مندروں کو گرانے آئے ہیں۔ تو آپ نے یہ کہہ کر ان کا جو وہ مطالبہ تھا مسترد کر دیا۔ تو بالکل ان کے بھی جنہوں نے آج تک اس ملک کے لیے، اس مسلمان کی تعلیمات کے لیے جانیں دی، قربانیاں دی، ان کی بھی روحوں کو ٹھیس پہنچی ہوگی، اور ہمارے بھی دل خون کے آنسو رو رہے ہیں۔ خدا را کہ اس عمل کو روکے۔ اقلیتوں کا جو حقوق ہے وہ ایک حد تک ہے، لیکن ان کو ہمارے اوپر مسلط نہ کیجیے کہ بعد میں آنے والی نسلیں جو ہیں ان میں آپ کو کوئی بھی اچھے الفاظ میں یاد نہ کرے، آپ کو ملک کی تاریخ میں اچھے الفاظ میں یاد نہ کیا جائے۔ اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، اللہ نے آپ کو نوازا ہے، اللہ نے آپ کو اعلیٰ عہدوں پر اگر نافذ کیا ہے مسلمانوں کی مدد کے ساتھ، تو خدا را مسلمانوں کے حق کے لیے آواز اٹھائے، نہ کہ مسلمانوں کی اور جو دشمنوں کے سرپرست عناصر ہیں ان کو نوازا جائے۔ تو میری ان کے تمام عہدیداران سے بھی یہ گزارش ہے، اور حکومت سے بھی، اور جو یہ ہماری عوام ہے ان سے بھی میری اپیل ہے کہ خدا را اس ملک کے ساتھ وفا کیجیے، اور اس ملک کے ترقی اور آبرو کے لیے اپنے جو ہیں وہ طرز زندگی عمل میں لائیں۔ اور میری عوام سے اپیل ہے کہ اپنی ذہنی
غلامی کو چھوڑ کر ابھی بھی ہم ذہنی غلام ہیں، جسمانی طور پر تو ہم آزاد ہو گئے ہیں لیکن ابھی بھی ہم ذہنی غلام ہیں، تو ذہنی غلامی کو چھوڑ کر اور اپنی آنکھوں سے غفلت کے پردے اٹھا کر خودارہ تحقیق کیجیے، اور اس تحقیق کے ساتھ جو بھی ملک کے شرپسند اور دشمن عناصر ہیں ان کے خلاف آواز اٹھائیے اور ایک جاں ہو کر، ہم زباں ہو کر اس ملک کی ترقی کے لیے آگے بڑھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہم سب کی حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیرہ۔